بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں ایک پارہ اور 2 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، یعنی سورہ نمل اور سورۃ القصص تلاوت کی گئی ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی ایک اہم مخلوق چونٹی کا تذکرہ فرمایا اور اس کے احساس اور شعور کا تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی عظیم سلطنت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کی نسل سے جو اولاد چلی ہے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جہاں نبوت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ سلطنت بھی عطا فرمائی، اور انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت سے نوازا، اور ان کی سلطنت اتنی وسیع تھی، روئے زمین پر جن 4 لوگوں نے پورے تمام روئے زمین پر سلطنت اور حکمرانی کی، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ان کی سلطنت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چند قصے بیان فرمائے ان کی سلطنت کے۔ ایک قصہ بیان فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جس میں جنات بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، ایک ترتیب سے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو چونٹیوں کے بل کے پاس جانے سے پہلے چونٹیوں کی سردار نے اپنی تمام چونٹیوں سے کہا، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ لشکر تمہیں رون نہ ڈالے بے خبری میں، لہذا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی، تمام جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آتی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی تو ہنسے اور ہنس کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت کا یہ بیان فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں اور لشکر میں ایک پرندہ رہتا تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ وہ زمین کے نیچے کے خزانوں کے بارے میں بتلا دیتا تھا، اور وہ خاص پرندہ تھا، حضرت سلیمان کی مجلس میں حاضر باش رہتا تھا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ دیکھا حضرت سلیمان نے وہ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہدہد کہاں گیا، غائب کیوں ہیں؟ اگر وہ اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بتائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا اور آ کر کہنے لگا، ہدہد پرندہ، کہ میں ایک بہت اہم خبر لے کر آیا ہوں، ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک قوم دیکھی جس کو قوم سبا کہتے ہیں، اس کی جو حکمران ہے وہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اس کا تخت بہت وسیع ہے، بلقیس کا تخت بہت وسیع۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تخت بلقیس کے بارے میں، اتنا لمبا چوڑا تخت کہ 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ گہرا، اتنا لمبا تخت تھا، اور یہ تخت سونے، چاندی، زمرد اور یاقوت سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ تو آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے خبر دی، بلقیس اس کی قوم ستاروں کو پوجتے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو خط دیا، جاؤ خط لے جاؤ اور بلقیس کے سامنے ڈال دو۔ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ ہدہد گیا اور جا کر خط ڈال دیا ایک کونے میں کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد بلقیس کیا کرتی ہے ملکہ بلقیس دیکھنے لگا۔ بلقیس نے اپنے اس کی حکمرانی میں جو بڑے بڑے وزیر تھے ان سے مشورہ کیا، مشیروں سے مشورہ کیا کہ سلیمان نے ہمیں کہا ہے، ایک اللہ کی دعوت دی ہے اور اپنے زیر نگی آنے کے لیے کہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ملکہ بلقیس کے ماتحت جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سامان جنگ بھی ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، جو فیصلہ دے وہ کریں۔ تو بلقیس نے عقل مندی کا، ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا، پہلے ہم انہیں جانچیں گے وہ واقعتاً بادشاہی ہے یا اور کچھ ہے سلیمان۔ چنانچہ بلقیس نے ہدایہ اور تحائف بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین زرق برق لباس، 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سی چیزیں
تحائف میں بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تحائف اللہ نے مجھے جو دیا ہے بہت بہتر ہے، لہذا اس کو واپس کرو، ان سے کہو کہ ایک اللہ کو مانے ورنہ فوج کشی کی جائے گی۔ قاصد گیا اور جا کر بلقیس کو یہ پیغام پہنچا دیا، تو بلقیس نے سمجھ لیا کہ سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ ان کے پاس کچھ اور قوت بھی ہے، نبوت کی طاقت بھی ہے۔ اور ادھر سے بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے کے لیے نکل گئی، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عظیم سلطنت کا نظارہ کرانے کے لیے اپنے سامنے موجود لوگوں سے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کے ہمارے پاس آنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کر آئے۔ تو ایک بہت طاقتور جن اٹھ کر کہنے لگا میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دوں گا۔ دوسرے صاحب علم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جو ولی باکرامت تھے اور جن کو اسم اعظم معلوم تھا، آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا، جن کے پاس علم تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا، انہوں نے کہا کہ تخت بلقیس کو میں پل جھپکنے کے بقدر وقت میں لے آؤں گا، تم اپنی آنکھوں کے پلک جھپکیں گے بھی نہیں، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے زمین کے نیچے سے ہاتھ ڈالا، تخت بلقیس کو کھینچا، لوگ ابھی پلک جھپکے بھی نہیں تھے، تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ یہ علم کی طاقت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ تخت بلقیس موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر دیا، چینج کر دیا۔ ملکہ بلقیس آئی، حضرت سلیمان نے کہا یہی تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے کہا وہ بہو میرے تخت کی طرح ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی سلطنت جو تھی اس کا ایک اور نظارہ بلقیس کے سامنے پیش کیا۔ ایک بہت وسیع و عریض محل تیار کیا گیا۔ محل کس طرح سے تیار کیا گیا؟ نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر شیشے کا فرش بچھایا گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہی پانی ہے، شیشہ دکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بلقیس آئی، حضرت سلیمان نے کہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، تو اپنے پیروں کے اوپر سے یہ سوچ کر کہ پانی میں داخل ہونا ہے کپڑے کو اوپر اٹھانے لگی۔ حضرت سلیمان نے کہا اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ ایسا محل ہے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، شیشے کا تخت ہے، چھت ہے۔ چنانچہ اندر داخل ہوئی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اقرار کیا، نبوت کا اقرار کیا، اور ایک اللہ پر بلقیس ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے تمام انسانوں کو یہ دعوت دی، ہمارے بندے داؤد کو دیکھو، ہمارے بندے سلیمان کو دیکھو، ہم نے انہیں اتنی بڑی عظیم سلطنت عطا کی، پھر بھی وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ لہٰذا کچھ سلطنت مل جائے، کچھ طاقت مل جائے، کچھ اقتدار مل جائے تو تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 5 براہین بیان کیے۔ اے لوگوں، جس اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اس سے پانی برسایا، زمین کو پیدا کیا، اس سے طرح طرح کے غلے، میوہ جات اور پھل فروٹ نکالے، وہ اللہ بہتر ہے یا وہ بت جس کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں؟ وہ اللہ بہتر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو لوگوں کے رہنے کی جگہ بنایا، زمین کے سینے پر نہریں نکالی اور زمین کے پشت پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، وہ اللہ زیادہ بہتر ہے یا وہ بت زیادہ بہتر ہے جس کو پوچھتے ہو؟ اللہ کی طرح ان بتوں کو قرار دیتے ہو، یہ قرین انصاف نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیف میں لوگ پکارتے ہیں، ان کی پکار کو کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے، یہ بت سنتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بر اور بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھلاتا ہے؟ بت دکھلاتے ہیں، اللہ دکھلاتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور برہان دلیل یہ بیان فرمائی کہ پہلی مرتبہ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ دوسری مرتبہ کون پیدا کرے؟ اللہ ہی پیدا کرے گا۔ یہ تمام دلائل اور براہین اللہ نے اپنی قدرت کے بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے، کاہنوں نے فرعون سے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جس کے ہاتھ پر تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ختم کرنے لگا۔ دودھ پینے سے پہلے ماؤں کی گودوں سے فرعون کی پولیس بچوں کو اٹھاتی تہہ تہہ کر دیتی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ماں کو فکر ہوئی میرا بچہ بھی کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کی فکر کو دور کرنے کے لیے کہا ہم اس کو وہاں پالیں گے جہاں پرورش ناممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا ایک بکسے میں ان کو بند کر دو، اس بکسے کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ ماں تھی، ماں کی ممتا کیسے برداشت کریں گی، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کی والدہ نے نیل کی موجوں کے حوالے بکسے میں موسیٰ کو بند کر کے ڈال دیا۔ وہ دریائے نیل کی موجیں اس بکسے سے کھیلتے کھیلتے فرعون کے محل میں پہنچی۔ فرعون کی محل کی ایک نوکرانی اس بکسے کو کھولا، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں نکلے اور لے جا کر فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ وہ فرعون اور اس کے پولیس کے آڑ آ گئی، موسیٰ اور پولیس کے آڑ آ گئی، کہنے لگی اس بچے کو ہم پال لیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ پھر یہ ہوا بچہ بھوکا پیاسا ہے، رو رہا ہے، محل کی پوری زینت بن گیا، ہر جگہ وہی گفتگو، بچے کی گفتگو ہو رہی، بچہ رو رہا۔ دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا، کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن ٹھہر کر دور سے اجنبی بن کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جس کی عورتوں کا دودھ انتہائی نفیس ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، ہر بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے چھاتی کو دیکھ کر موسیٰ لپک گئے اپنے والدہ کی طرف، دودھ پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالا، نہ صرف پالا، والدہ کی وظیفہ بھی وہاں سے جاری ہو گیا۔ جب تک یہ بچہ دودھ پیتا رہے گا ان کے والدہ کو موسیٰ فرعون کی طرف سے وظیفہ جاری ہو جائے گا، تنخواہ جاری ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، جوان ہو گئے۔ ایک مرتبہ مصر کے میدان میں نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صلح کرانے کے لیے ایسے ہی ہلکا تھپڑ مارا، شیطان آڑ آ گیا اور وہ شخص ڈھیر ہو گیا، انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش جاری ہو گئی۔ ایک چاہنے والے نے، ایک مخلص نے، ایک خیر خواہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لوگ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تم مصر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مدین کی طرف نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی منزل نہیں ہے اور کوئی امان نہیں ہے اور کوئی کہیں کا قصد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک پانی پینے کی جگہ ہے، وہاں پر لوگ پانی پلا رہے ہیں، دو بچیاں ہیں جو بکریاں ہانکتے ہوئے آ رہی ہیں۔ تمام لوگ پانی پلانے کے بعد وہ بچیاں پانی پلانے کے لیے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ سارے قوم کے لوگ پانی اپنی اپنی بکریوں کو نہ پلا لے ہم نہیں پلا سکتے، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا آگے بڑھے اور بڑھ کر کنویں سے پانی نکالا، بکریوں کو پلا دیا، ان کو آگے بھیجا دیا۔ بچیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، جاؤ اس مسافر کو لے آؤ ہمارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضائل بیٹیوں نے بیان کیے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کر دیا۔ 10 سال رہنے کے لیے کہا، 10 سال رہے اور نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا۔ پھر مدین سے مصر واپس ہو رہے، راستے میں ایک جگہ انتہائی تاریکی تھی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ روشنی تلاش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ پھر وہاں سے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ آگے اور بہت سے واقعات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنا اللہ کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجوں کے حوالے اپنے بیٹے کو کر رہی تھی اور وہ ڈر اس کے دل میں موجود تھا، میرا بچہ دریائے نیل کے حوالے ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، ڈر رہی تھی۔ اللہ نے واپس کر کے بتلایا، نہ صرف واپس کیا، دشمن کے گھر میں موسیٰ کو اللہ نے پالا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ ہی کے قوم کے ایک مالدار سرمایہ دار کا تذکرہ، قارون کا تذکرہ فرمایا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچیرا بھائی تھا۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا، عزت سے بھی نوازا تھا، لیکن اتنے زیادہ مال تھا اس کے پاس، اتنے خزانے تھے کہ خزانے کی ایک ایک چابی کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو، زمین پر اترا کر مت چلو، اللہ کے سامنے عاجز بن کر رہو۔ لیکن وہ اترایا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ قوم میں خطبہ دے رہے تھے،
اپنی سواری پر بڑے تم تراخ کے ساتھ بالکل انتہائی زرق برق لباس پہن کر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا. موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ اللہ نے بھی مجھے عزت دی ہے, تمہیں نبوت دی تو کیا ہوا, اللہ نے مجھے عزت دی ہے, اللہ نے مجھے مال و دولت دیا, چلو تم بھی اللہ سے دعا مانگو, میں بھی دعا مانگتا ہوں, دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہے. وقت کے نبی سے چیلنج کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تو دعا مانگ لے, اس کی دعا قبول نہیں. حضرت موسیٰ نے دعا کیا ہے اللہ اس کو انجام تک پہنچا دے. اللہ نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں اسے ایسے دھسایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. سورہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی, دیکھو اللہ نے آخرت کا جو گھر تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو زمین پر فساد نہیں مچاتے, جو گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے. اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو تفسیر کی جا رہی ہے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لنک بھی آپ کو شیئر کیا جا رہا ہے, لہذا بعد میں بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں. گھر کی عورتوں کو خاص طور پر سنائیے, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا.